بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہفتم کے پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ آپ سب کو اردو کی آن لائن جماعت میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سلیبس میں جو سبق رہ گئے تھے وہ اب ہم آن لائن کے ذریعے پڑھیں گے، اور ہر سبق کی مشق بھی آپ کو آن لائن کروائی جائے گی، اور یہ مشق باقاعدگی سے اسکول میں چیک کی جائے گی۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ سبق آپ کی درسی کتاب جماعت ہفتم کی اردو کی کتاب سے لیا گیا ہے، جو سبق نمبر 31 ہے۔ یہ آپ کو بک پہ نظر آ رہا ہے، کتاب میں نظر آ رہا ہے، سبق نمبر 31، صفحہ نمبر 110۔ عنوان ہے وفادار نوکر، جس کے تدریسی مقاصد ہیں بچوں کو اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی ترغیب دینا، بچوں کو عاجزی اور انکساری کی تعلیم دینا۔ ان دو لائنوں کو بچوں غور سے سمجھیں اور پڑھیں۔ بچوں کو اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی ترغیب دینا، مطلب اس سے مراد یہ ہے، آپ کو یہ درس دیا جا رہا ہے اس میں کہ آپ اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے خود کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں جو لوگ اپنا کام خود کرتے ہیں وہ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو اپنا کام خود کرتے تھے، اور ہمیں ان کی سنت رسول پہ عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے بچوں کو عاجزی اور انکساری کی تعلیم دینا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس چاہے جتنی دولت ہو، ہمارے پاس جتنے اختیارات ہوں، ہم چاہے جتنے مالدار ہو جائیں، جتنے اچھے عہدے پہ چلے جائیں، لیکن ہمیں اس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور ہمیں سر جھکا کر اور سادگی کی زندگی گزارنا چاہیے۔ آئیے اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے وفادار نوکر۔ اس میں تھوڑا سا پہلے میں آپ کو بتا دوں، اس میں دو بچوں کی کہانی ہے۔ ایک وہ بچہ جو مالدار ہے اور عبدالحمید ہے اس کا نام ہے، اور وہ ایسا بچہ ہے جس کا بستہ اسکول نوکر لاتے بھی ہیں اور لے کر جاتے بھی ہیں، اور ایک ایسا بچہ جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ ہوشیار اور سمجھدار اور محنتی ہے، جو کہ اپنا بستہ خود اٹھا کے لاتا ہے اور لے کر جاتا ہے۔ آئیے بچوں سبق سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ عبدالحمید ایک امیر لڑکا شہر کے اسکول میں پڑھا کرتا تھا۔ جب اسکول میں آتا ایک نوکر بستہ لیے ساتھ ہوتا، چھٹی کا وقت آتا تو نوکر پھر آ کر بستہ اٹھا کر ساتھ ہو لیتا۔ اس اسکول کے لڑکوں میں دانشمند ایک غریب لڑکا سب سے زیادہ ہوشیار اور محنتی تھا۔ یہ ہمیشہ آپ بھی ستھرا رہتا، کتابیں بھی اجلی اور صاف، قلم دوات پینسل سلیٹ کاپیاں سب ٹھیک ٹھاک رکھتا، اور سبق بھی خوب یاد کر لیتا۔ اس پیرے میں آپ کو پہلے سمجھاتی چلوں، وضاحت کروں جیسے کہ ہم جماعت میں کرتے تھے۔ اس سبق میں عبدالحمید ایک امیر لڑکا جو شہر کے اسکول میں پڑھتا ہے، جب وہ اسکول آتا ہے تو اس کا بستہ اس کا نوکر اٹھا کے لاتا ہے، اور جب چھٹی ہو جاتی ہے تو پھر اس کا نوکر آ کر بستہ ساتھ اٹھا لیتا ہے۔ اس اسکول میں لڑکوں میں ایک ایسا لڑکا ہے جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، دانشمند جو عقل مند ہے اور ہوشیار، پہلے سے خبردار اور محنتی ہے۔ اس مشکل الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے اوپر میں نے مطلب لکھا ہوا ہے، میننگز لکھ دی ہیں آپ کے لیے۔ اس کے بعد ہم باقاعدگی سے الفاظ معنی کریں گے، جیسے کہ میں آپ کو کلاس میں کروایا کرتی تھی۔ یہ ہمیشہ آپ بھی ستھرا رہتا مطلب صاف رہتا، کتابیں اجلی اور صاف، کتابیں اجلی، اس کی کتابیں چمکتی تھیں اور صاف۔ آپ کو جیسا ہم کلاس میں ہدایات دیتے ہیں کہ اپنی کاپیاں کتابیں گندی نہ کریں، اس پہ فالتو کی لکھائی نہ کریں، اسی طرح اس بچے کی کاپیاں کتابیں سب صاف ستھری تھیں، اس پہ فالتو کی کوئی لکھائی نہیں تھی بچوں۔ قلم دوات، قلم کہتے ہیں پینسل کو، یا جس سے لکھا جاتا ہے قلم اس کو کہا جاتا ہے بعض وقت جو کہ لکڑی سے بنا ہوتا ہے۔ دوات سوائی کو کہتے ہیں۔ پینسل سلیٹ کاپیاں، سلیٹ بچے ایسی چیز کو کہتے ہیں جو لوہے کی بنی ہوتی، جو پتلی سے کالا تختہ ہوتا ہے جس کے اوپر سلیٹی سے لکھا جاتا ہے۔ کاپیاں سب ٹھیک ٹھاک رکھتا اور سبق بھی خوب یاد کر لیتا، مطلب اس کے جو مضامین اس کو پڑھائے جاتے تھے دن میں، وہ اپنا اساتذہ کی ہر بات اپنے ذہن نشین کر لیتا تھا اور اچھے سے سبق یاد کرتا تھا۔ اگلا پیرا دیکھیں۔
ایک دن آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ماسٹر صاحب نے یہ سوچ کر وقت سے 1 گھنٹہ پہلے چھٹی دے دی کہ مینہ برسنے لگے تو لڑکوں کو گھر جانا مشکل ہو جائے گا۔ چھٹی ہوتے ہی سب لڑکے بستہ باندھ کر گھروں کو جانے لگے، مگر عبدالحمید کا نوکر نہ آیا تھا۔ اس نے دانش مند کے ساتھ باتیں شروع کر دی کہ ذرا دیر گزر جائے تو نوکر آ جائے۔ دیکھیں بچوں، اس پیرے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن آسمان پہ بادل چھا گئے اور ہر طرف کالا جیسے بادلوں کا سایہ ہو جاتا ہے، بارش کا امکان شروع ہو گیا تھا۔ تو ان کے جو ماسٹر صاحب تھے ماسٹر صاحب نے یہ سوچ کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے چھٹی دے دی کہ مینہ برسنے لگا۔ اس لائن کو غور سے دیکھیں، ماسٹر صاحب نے چھٹی اس لیے ان کو دے دی پہلے سے کہ کہیں مینہ بارش ہو جائے تو لڑکوں کو گھر جانا مشکل ہو جائے گا۔ چھٹی ہوتے ہی سب لڑکے بستے باندھ کر گھروں کو جانے لگے۔ سب جو اسٹوڈنٹس تھے، سب جو طالب علم تھے، وہ بستہ باندھ کر گھروں کی طرف روانہ ہو گئے، مگر عبدالحمید کا نوکر نہ آیا تھا۔ عبدالحمید کا نوکر اس لیے نہیں آیا تھا بچوں کہ اس کو پہلے سے خود سے علم نہیں تھا کہ آج اس کو چھٹی جلدی ہو جائے گی، اور عبدالحمید اپنے نوکر کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس نے دانشمند کے ساتھ باتیں شروع کر دی کہ اس کا وقت گزر جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ عبدالحمید سے کیا کہتا ہے۔ اس کے الفاظ سنیے، اگلا پیرا۔ عبدالحمید نے کہا، بھائی دانش مند یعنی عقل مند نوکر لوگ بڑے کامچور ہوتے ہیں۔ کامچور مطلب کام نہ کرنے والے۔ دیکھو ہمارے 3 نوکر ہیں اور سب جانتے ہیں کہ مینہ کے دن ذرا پہلے ہی چھٹی ہو جاتی ہے، مگر ان میں سے اب تک کوئی بھی نہیں آیا۔ یہاں وہ شکوہ کر رہا ہے اور اپنے بارے میں بتا رہا ہے دانش مند کو کہ میرے پاس گھر میں 3 نوکر ہیں اور ان سب کو پتہ ہے کہ چھٹی کے دن بارش کے دن چھٹی جلدی ہو جاتی ہے، مگر ان میں سے ابھی تک کوئی بھی میرا بستہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا۔ اب دیکھیے بچے دانش مند اس کو کیا جواب دیتا ہے۔ دانش مند بولا، سیٹھ صاحب، یہ سیٹھ صاحب جو اس کو بولتا ہے تنزن بولتا ہے، کرائے کے نوکر سب ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ کرائے کے نوکر ان کو کہتے ہیں جو آپ پیسے دے کر خریدتے ہیں، مگر اصلی نوکر کبھی سستی نہیں کرتے۔ دیکھیں میرے 10 نوکر ہیں اور یہ سب کے سب میرے اشارے پر کام کرتے ہیں۔ میرے 10 نوکر ہیں کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میرے 10 نوکر ہیں، مطلب اس کو اشارتاً بتاتا ہے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے اس الفاظوں سے۔ آگے دیکھیں کہ وہ حیران کیوں ہوتا ہے اور اس بات کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے۔ یہ سن کر عبدالحمید سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ وہ دانش مند کو جھوٹا بھی نہیں جانتا تھا اور نہ کبھی اس نے اس کا کوئی نوکر ہی دیکھا تھا۔ حیران ہو کر پوچھا، تمہارے نوکر میں نے کبھی نہیں دیکھے؟ سوال کرتا ہے۔ عبدالحمید جب یہ بات سن لیتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے دانش مند کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو اس نے جب اس سے کہہ دیا کہ میرے 10 نوکر ہیں، یہ سن کر وہ حیران ہو گیا۔ حیران اس لیے تھا کہ اس نے کبھی اس کے نوکر دیکھے بھی تو نہیں تھے۔ دانش مند نے جواب دیا، میرے نوکر تو ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں اور آپ بھی انہیں سب کے ساتھ روز دیکھتے ہیں۔ دانش مند جب اسے کہتا ہے کہ میرے نوکر تو میرے ساتھ رہتے ہیں اور آپ انہیں روز دیکھتے ہیں، یہ سن کر عبدالحمید کو اور بھی ہنچوبہ ہوا اور اس نے کہا، ان میں سے 2-1 کے نام تو بتاؤ۔ عبدالحمید جو ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ان کے نام تو بتاؤ۔ دانش مند نے جواب دیا، بچوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور بقایا جو چیپٹر رہ جاتا ہے، سبق رہ جاتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ کل کی اگلی جماعت میں پورا کریں گے۔ آج کے لیے اتنا مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اچھے سے، اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں اور اچھی طرح سے سمجھیں۔ اس کے بعد جب یہ سبق ختم ہو جائے گا تو ہم اس کی مشق کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، گھروں میں رہیں اور اپنی حفاظت کریں۔ اللہ حافظ۔